أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد کہ جو اپنی ذات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے اور صفات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، وہی اس کائنات کا خالق اور معبود برحق ہے۔ اسی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور ہم سب نے پلٹ کر اسی اللہ کی حضور پیش ہونا۔ بے حد و بے انتہا درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین تاجدار سلطنت دنیا و دین آمینہ کے لال باعث تخلیق کائنات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کے صدقے اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ نہایت واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، ہم غزوہ تبوک کے متعلق گفتگو کر رہے تھے، اور یہ سورہ توبہ میں
ان لوگوں کا بھی ذکر ہوا جو اس مصیبت کی گھڑی میں پیغمبر کے ساتھ تھے، اور ان لوگوں کا بھی ذکر ہوا جو بغیر کسی عذر کے پیچھے رہ گئے اور پھر ان کو سزا ملی، اور ان کا بھی ذکر ہوا جنہوں نے منافقت کی اور عذر اور بہانے لگائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں گئے۔ تو یہ ہم نے سورہ توبہ سے یہ ساری چیزیں پچھلے 2-3 جمعوں سے سیکھی ہیں۔ پچھلے جمعے ہم نے وہ جو 3 لوگ پیچھے رہ گئے تھے جن کا اللہ نے خصوصی ذکر کیا کہ ان 3 پر زمین تنگ ہو گئی اور اس کے بعد ان کی جانیں ان کے لیے تنگ ہو گئیں، اور پھر جب ان کو یہ یقین ہو گیا کہ اللہ کے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا، اور اللہ تعالیٰ ہی بہتر توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ درمیان میں یہ آیت آ گئی تھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ ایمان والو اللہ کے لیے تقوی اختیار کرو۔ اس کا کبھی کبھی جب آپ معنی کرتے ہیں نا اللہ سے ڈرو، اصل میں اردو زبان کے دامن میں وہ وسعت نہیں ہے کہ وہ عربی الفاظ کا ترجمہ کر سکے، تو ترجمہ نہیں اردو زبان میں ہو سکتا تو ترجمانی کیسے ہو سکتی؟ تو یہ مشکل کام ہے۔ دیکھیے خوف 2 ہی قسم کا ہوتا ہے، یہ جو ڈر ہوتا ہے نا یہ 2 قسم، ایک منفی ہوتا ہے ایک مثبت ہوتا ہے۔ منفی خوف کسی ظالم کے ظلم سے ڈرنا، کوئی تکلیف پہنچائے گا، کوئی دکھ دے گا، کوئی مال چھین لے گا، کوئی عزت کو ہاتھ ڈالے گا، یہ سارے منفی خوف ہوتے ہیں۔ ایک مثبت خوف ہوتا ہے، مثبت خوف اسے کہتے ہیں کہ آپ کو کسی چیز کے چھن جانے کا ڈر نہیں ہوتا کہ میری عزت چھن جائے گی، میرا مال چھن جائے گا، میری جان کو نقصان پہنچے گا، بلکہ آپ کو یہ خوف ہوتا ہے کہ مجھ سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے کہ میرا محبوب ناراض ہو جائے۔ اس خوف کو مثبت خوف کہتے ہیں۔ میرے استاد ایک بڑا جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ بیٹا آج کل کوئی بندہ مصلی پہ کھڑا ہو جائے نا تو وہ یہ تو دیکھتا ہے بلکہ لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے کہ میرے پیچھے اتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں، میرا خطبہ سننے کے لیے اتنے لوگ آتے ہیں، تو وہ مصلی پہ کھڑا ہو کر پیچھے دیکھتا ہے کہ میرے پیچھے کتنے لوگ، یہ نہیں دیکھتا کہ میں کس کی بارگاہ میں کھڑا ہوں۔ تو یہ اگر خوف انسان کے اندر آ جائے کہ میں کس ہستی کے سامنے کھڑا ہوں، آپ اپنے باپ کے سامنے جانے سے ڈریں کہ مجھ سے ایسا عمل نہ ہو جائے کہ میرے ماں باپ ناراض ہو جائیں، میرے شیخ ناراض ہو جائے، استاد ناراض ہو جائے، تو اس کو مثبت خوف کہتے ہیں، چونکہ اس سے انسان کی کردار سازی ہوتی ہے، انسان منفی رویوں سے بچتا ہے، وہ کام نہیں کرتا جس سے اس کا محبوب ناراض ہے۔ تو وہ یہ میں نے بات اس لیے کی کہ اگر کہیں آپ ترجمہ پڑھیں نا کہ اللہ سے ڈرو تو اس کا کبھی بھی منفی معنی نہیں لینا، اس کا معنی مثبت لینا ہے۔ ہاں یہ خوف کا نیگیٹو سینس میں معنی نہیں لینا۔ تو اللہ کے لیے تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس آیت پہ ہم پہنچے تھے کہ مدینہ والوں کے لیے
اور اس کے ارد گرد رہنے والوں کے لیے جو عرابی ہیں ان کے لیے یہ جائز نہیں تھا ان یتخلفوا عن رسول اللہ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ جاتے۔ جب حضور نکل گئے ہیں سفر پہ غزوہ تبوک کے لیے تو اب مدینے والوں کے لیے یہ جائز ہی نہیں تھا کہ وہ پیچھے رہ جاتے، یا ارد گرد کے لوگوں کے لیے یہ جائز ہی نہیں تھا۔ اور پھر جہاں ہمارا خطبہ جمعہ ختم ہوا تھا کہ اس پالیسی سٹیٹمنٹ کے ساتھ کہ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ النَّفْسِ، بس میری ساری زندگی کا جو مقصد ہے وہ صرف یہی ہے جو اس جملے میں اللہ نے بیان فرما دیا کہ یہ جائز ہی نہیں ہے کہ تم اپنی جانوں کو نبی کی جان سے بہتر سمجھو۔ تو تمہارے ذہن میں بھی یہ خیال ہو کہ پیغمبر تکلیف میں اور تمہاری جان بچ جائے تو کیا کرنا ہے اس جان کو؟ پیغمبر اگر بھوک اور پیاس برداشت کر رہے ہیں تو تم آسائش میں رہنا چاہتے ہیں۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر سفر میں ہیں تو تم سفر میں نہیں نکلنا چاہتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس ایک جملے میں یہ ساری مقصدیت ایک امتی کی بیان فرما دی کہ کسی امتی کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی جان کو نبی کی جان سے بہتر سمجھے۔ تو پیچھے تو وہی رہے گا نا، حکم تو وہی نہیں مانے گا جو اپنی جان کو بہتر سمجھے گا۔ ویسے تو یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے، یہ بھی اس کی عنایت ہے۔ حقیقی مالک تو اللہ ہی ہے نا۔ بھائی یہ جان میں نے خود بنائی ہے، کہیں بازار سے خرید کے لایا ہوں، اس میں میرا کیا تھا؟ تو غالب نے جو کہا تھا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، ہو بھائی یہ بھی تو نے کون سا احسان کر دیا کہ میں نے جان دی ہے؟ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو۔ یہ جان دے کے بھی تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے حق ادا کر دیا۔ ویسے علامہ اقبال کے ساتھ بڑا اختلاف ہو گیا تھا جوش مالیہ آبادی کا۔ جوش نے غالب کے شعر کے سامنے ایک تضمین کہی تھی۔ غالب نے تو کہا تھا نا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ تو جوش ملیہ آبادی نے کہا تھا محبت میں تو لٹتے ہیں دین و ایمان، کیا ہوا تو نے زندگی لٹا دی۔ ہو بھائی اگر محبت کی دنیا یہاں تو دین و ایمان بھی لٹ جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ اور دنیا کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک عام سی جو عام فہم بات تھی جس کو سارے سمجھ سکیں کہ یہ غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والوں کو یہ چاہیے تھا کہ وہ کبھی بھی اپنی جان کو پیغمبر کی جان سے بہتر نہ سمجھتے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے نا، جو قرآن کریم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے نا، امی کہا ہے۔ کا معنی جڑ ہوتا ہے۔ تو یہ ساری کائنات اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں۔ تو یہ جان اصل میں ایک جان نہیں ہے، یہ جانے کائنات ہے۔ بڑھیا جملہ ایک دفعہ ایک مناظرہ ہو رہا تھا تو
ظاہر ہے ہر انسان کا اپنا ایک ذہنی معیار ہوتا ہے اور معرفت ہوتی ہے، معرفت علیحدہ علیحدہ ہوتی ہے۔ تو ایک بندے نے یہ کہنا شروع کر دیا، دیکھو جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، کفن پہنایا گیا، دفنایا گیا، بس ہماری طرح چلے گئے، دنیا سے دفنا دیے گئے۔ تو وہ دوسرا کوئی صاحب عرفان بندہ تھا، اس نے کہا بڑی عجیب بات ہے کہ کائنات تو موجود ہے، عالمین موجود ہیں، اور رحمت للعالمین موجود نہیں ہے۔ بھئی یہ تو پھر اپنی اپنی معرفت کی بات ہے نا، کہ سورج تو ہے لیکن روشنی نہیں ہے۔ تو اگر کائنات ہے تو کائنات تو رحمت للعالمین کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی، ممکن ہی نہیں ہے۔ رحمت کے بغیر پرورش ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ اب آج ہمارا موضوع نہیں ہے، ورنہ یہ نفسیات والوں نے پورا چیپٹر اس پہ لکھا ہے کہ ماں کو بھی اولاد بعد میں ملتی ہے، رحمت پہلے ملتی ہے۔ اگر ماں کے دل میں رحمت نہ ہو تو وہ بچے کی پرورش کر ہی نہیں سکتی، یہ ممکن ہی نہیں۔ جہاں پرورش ہوگی وہاں رحمت ہوگی۔ تو جب اللہ فرمائے کہ یہ رحمت للعالمین، اور یہ جملہ اشرف علی تھانوی صاحب نے لکھا اپنی کتاب، تو بہت کمال کا لکھا کہ دیکھیے اس حدیث پہ وہ گفتگو کر رہے تھے، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ضروری تھا نا کہ کائنات بعد میں بنتی، رحمت پہلے بنتی۔ اگر رحمت پہلے نہ ہو تو پرورش نہیں ہو سکتی، اس لیے اللہ نے رحمت للعالمین کو پہلے بنایا۔ تو جانے کائنات پہلے ہیں، یہ ہو نہیں سکتا کہ عالمین موجود ہوں اور رحمت للعالمین موجود نہ ہوں۔ ہاں یہ ظاہر ہے بہت سی چیزیں ہیں، اسی لیے قرآن نے ابتدا میں کہہ دیا تھا الذین یؤمنون بالغیب۔ ہاں یہ بات اس لیے کہہ دی گئی۔ دیکھیے جب میرے اللہ نے فرمایا نا انا ارسلناک شاہدا، میں یہ جو جملہ ہے نا شاید اس کی وضاحت نہیں کر پا رہا کہ اپنی جانوں کو نبی کی جان سے کبھی بہتر نہیں سمجھتا۔ اللہ نے کس لیے بھیجا تھا؟ انا ارسلناک شاہدا، یہ سورہ احزاب۔ اے پیغمبر دنیا میں جاؤ اور جا کے میری گواہی دو۔ اب یہی بڑا کوئی ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کر دیا تو کہا کہ اللہ نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کے بھیجا۔ شاہد کا ترجمہ انہوں نے کیا حاضر و ناظر بنا کے بھیجا۔ کیوں؟ گواہ کے لیے اس دنیاوی جو قوانین ہیں ان میں یہ ضروری ہے کہ جس بندے نے شہادت دینی ہے نا وہ موجود بھی ہو اور دیکھ بھی رہا ہو۔ اگر موجود ہے یہاں کوئی بندہ اور سویا ہوا ہے دیکھ نہیں رہا تو وہ بھی گواہی نہیں دے سکتا، اور اگر دور سے دیکھ رہا ہے لیکن یہاں موجود نہیں ہے تو وہ بھی گواہی نہیں دے سکتا۔ تو اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ کر دیا کہ اللہ نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کے بھیجا، اس دنیا کے جو قوانین ہیں اس کے حوالے سے۔ عام آپ ترجمہ دیکھیں گے تو اس میں یہی ہوگا کہ اللہ نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا۔ شاہد کا معنی گواہ اردو میں کیا؟ بھئی گواہی کس کی دینی ہے؟ یہ بڑی عجیب بات تھی نا، کس کی گواہی؟ وہ اللہ تو نظر میں سماتا ہی نہیں ہے،
گواہی کس کی دیں؟ تخیل اس کا احاطہ ہی نہیں کر سکتا، کوئی تخیل کی پرواز وہاں پہنچ ہی نہیں سکتی، ٹائم اینڈ سپیس میں وہ ہے ہی نہیں، نہ زمانی ہے نہ مکانی، نہ ظرف زمان میں ہے نہ ظرف مکان میں ہے، اس کی طرف ہی اشارہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تحلیل وہ نہیں ہو سکتا، تجزیہ اس کا نہیں کیا جا سکتا۔ کتنی مشکل گواہی ہے بھائی۔ ایک چیز اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ لیسا کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی شے بھی نہیں۔ یا تو آپ بڑا کرتے ہیں تو کوئی مثال دے کے یہ شیر کی طرح دلیر ہے، چاند کی طرح خوبصورت ہے، کوئی مثال دے کے سمجھا لیں گے۔ یہاں یہ بھی ایک حد لگا دی، لیسا کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی شے ہے ہی نہیں۔ اب بندے تو ظاہر ہے وہ کیا کریں پھر، اس خدا کو کیا مانیں جو نہ تصور میں آئے نہ تخیل میں آئے، نہ وہ نگاہ میں آتا ہے، نہ زمانی ہے نہ مکانی ہے۔ بندے کا جی چاہتا ہے میں اپنے معبود کی دستبوسی کروں، وہ کہتا ہے اس کے ہاتھ ہی نہیں ہے۔ میں اپنے محبوب کے گلے ملوں، اس کا گلا ہی نہیں ہے۔ دیکھیے یہ کوئی آسان گواہی نہیں، یہ اللہ نے کیا ایسے ہی کہہ دیا کہ محبوب ہم نے تجھے شاہد بنا کے بھیجا ہے، تجھے گواہ بنایا ہے، اس لیے کہ جتنا بڑا دعویٰ تھا اتنی ہی بڑی دلیل کی ضرورت تھی۔ جتنا اب اس نفس کو ذرا سمجھیے، یہ جو اللہ نے فرمایا نا، لفظ نفس استعمال ہوا ہے، لا یرغبوا بانفسہم عن نفس، اس نفس کو اپنے نفس جیسا سمجھ لیا تم نے۔ یعنی وہ تو اس ہستی پہ دلیل ہے جو ہستی تیرے تصور اور تخیل میں بھی نہیں آ سکتی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا حبیبی۔ یہ نہج البلاغہ کے خطبے میں یہ جو میں نے کہا نا اشارہ، شاید پہلے بھی کبھی اس پہ بات ہوئی۔ مولا علی سرکار فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کی طرف ایسے اشارہ کیا اس نے اللہ کو محدود کیا۔ اشارے کا کیا مطلب ہے کہ مثلا اگر میں کہتا ہوں کہ اقبال صاحب ان کی طرف اشارہ کرتے ہیں، مطلب یہاں ہیں لیکن ادھر نہیں ہیں۔ مولا علی سرکار نے بڑے دو تین جملے اس پہ ارشاد فرمائے کہ جس نے اللہ کی طرف اشارہ کیا اس نے اللہ کو محدود کیا، اس نے اس کو مکانی بنا دیا نا، اس کی کوئی سمت بیان کر دی۔ اس کا مطلب ہے وہ ایک سمت میں ہے، باقی کسی سمت میں موجود نہیں ہے۔ ہاں تو فرمایا جس نے اس کی طرف اشارہ کیا اس نے اس کو محدود کیا، اور جس نے اللہ کو محدود کیا اس نے شرک کیا۔ پھر آپ کہیں گے کہ یہ جو کبھی ہمیں اشارہ کرتے ہیں اللہ سے ڈرو، یہ اشارہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، یہ اشارہ اس کی ذات کی طرف نہیں ہوتا، یہ اس کی کبریائی کی طرف ہوتا ہے کہ ہم بلندی کے لیے یہ اشارہ کریں کہ میں اس اللہ کی طرف اشارہ کر رہا ہوں جو بہت بلند ہے، میری سوچ اور فکر سے بھی بلند ہے۔ یہ میں اپنی عاجزی کا اظہار کر رہا ہوتا ہوں، اس کی طرف تو اشارہ بھی نہیں ہو سکتا۔
تو اس اللہ کی گواہی جو نہ زمانی ہے نہ مکانی ہے، نہ وہ نظر میں آتا ہے نہ فکر میں سماتا ہے، نہ اس کا تجزیہ ہو سکتا ہے نہ وہ تحلیل ہو سکتا ہے، نہ اس کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ اس اللہ کی گواہی دینی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے میں نے پچھلے جمعے یہ بات آپ سے کہی تھی کہ یہ پالیسی بیان ہے، پورا دین اس بیان کے ارد گرد ہے۔ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ مَنْ نَفْسِ، یہ غزوہ تبوک میں جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے ان کے لیے یہ جائز ہی نہیں تھا کہ وہ اپنی جان کو نبی کی جان سے بہتر سمجھتے، نہیں، یہ ممکن نہیں۔ اس لیے ان کا یہ سزا کا بھی یہ بیان جو ہے یہ ہوا، حالانکہ بڑے جید صحابہ اس میں موجود تھے۔ تو دین اصل میں ہم نے تو پتہ نہیں اس کے کتنے چہرے بنا لیے ہیں۔ یہ جو جملہ میں نے پہلے عرض کیا ہے، اگر یہی ذہن میں رہ جائے کہ میں اس مصلی امامت پہ کھڑا ہو کے اگر یہ سوچتا ہوں کہ میرے پیچھے اتنی دنیا ہے، میرا خطبہ اتنے لوگ سنتے ہیں، میرے پیچھے بہت سی دنیا آتی ہے، تو میں دیندار نہیں۔ دیندار کب ہوں گا؟ جب مجھے یہ احساس پیدا ہوگا کہ میں کس ہستی کے سامنے کھڑا ہوں، کس اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، کس وحدہ لا شریک کے سامنے کھڑا ہوں۔ تو دو چیزیں ہمارے محدثین اس پہ جو بحث کرتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دو چیزیں بیان کرتے ہیں کہ ساری زندگی کی جو سٹرگل تھی وہ کیا تھی؟ صادق اور آمین، فکری پاکیزگی اور عملی پاکیزگی۔ فکر پاک ہو تو صداقت، عمل پاک ہو تو امانت۔ لیکن اس کو بھی دینداری نہیں کہا گیا، اس کو بھی دینداری نہیں کہا گیا۔ اس کو یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ نے مثلا میں جاتا ہوں کسی غیر مسلم کے سامنے اس دین کو پیش کرنا چاہتا ہوں، تو کیا میں جا کے وہاں یہ بتاؤں گا کہ ہمارے دین میں یہ چیزیں فرض ہیں، یہ واجب ہیں، یہ سنت ہیں، یہ مکروہ ہیں؟ ایک ہندو کو کیا لگے ان باتوں سے؟ ایک عیسائی کو ان باتوں سے کیا لگے؟ میں نے اگر اس دین کا تعارف کروانا ہے تو میرے پیغمبر کی سنت یہی ہے کہ تو صادق اور امین ہے کہ نہیں، تیری فکر میں سچائی ہے کہ نہیں، تیرا عمل پاکیزہ ہے کہ نہیں، ورنہ تو اس دین کی تبلیغ نہیں کر سکتے، اس دین کو کسی کے سامنے پیش نہیں کر سکتے۔ باقی رہی تیری اپنی ذات کہ تو دیندار بنا ہے یا نہیں بنا، یہ تو بعد کا مرحلہ ہے نا کہ تو نے آگے اس دین کو پیش کر، تو دیندار بنا ہے یا نہیں بنا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ صرف یہ ایک آیت جس پہ ہم نے پہلے بات کی کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ماں کے دل میں رحم نہ ہو اور وہ بچے کی پرورش کرے، اس کے دل میں رحمت پہلے آتی ہے، بچہ اس کو اللہ بعد میں دے۔ پرورش کے لیے رحم کا ہونا ضروری ہے، گروتھ کے لیے، ارتقاء کے لیے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اگر کسی دل میں رحم نہیں ہے تو وہ رحمت للعالمین کا امتی ہے؟ اس لیے تمہیں حکم یہ دیا گیا تھا
تم نے پانی پینا ہے، تم نے سونا ہے، جاگنا ہے، کام شروع کرنا ہے، کیا کہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیرا جب تک اس کی صفت رحمت سے تعلق نہیں بنتا تو دیندار نہیں ہو سکتا، تو رحمت للعالمین کا امتی نہیں بن سکتا، یہ ممکن نہیں ہے۔ میں رات ادھر پنوانے میں اس پہ یہ میں نے مثال دی تھی کہ مولانا روم نے ایک حکایت لکھی، علامہ اقبال نے اس کو بیان فرمایا مسمع شریف۔ علامہ اقبال چونکہ ان کو پیر رومی اور اپنے آپ کو مرید ہندی کہتے تھے اور اس پہ فخر محسوس کرتے تھے، اور میں اپنے نوجوانوں کے لیے یہ بھی آج بتا دوں آپ کو کہ ترکی والے صرف پیر کا یہ احترام نہیں کرتے، مرید کا بھی کرتے ہیں، اور پتہ کتنا احترام کرتے ہیں؟ انہوں نے مولانا روم کی قبر کے ساتھ علامہ اقبال کی قبر بھی بنائی ہوئی ہے۔ اگر آپ ترکی کے دورے پہ جائیں گے نا تو مولانا روم کی قبر پہ جائیں گے تو ساتھ انہوں نے علامہ اقبال کی ایک مثالی سی قبر بھی بنائی ہے، اتنا مرید کا بھی احترام کرتے ہیں۔ ہاں وہاں بھی تو علامہ اقبال کی بال جبریل میں یہ 6 صفحات کی نظم ہے، پیر رومی مرید ہندی۔ تو مولانا روم کا وہ واقعہ علامہ اقبال جو بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرید نے اپنے شیخ سے پوچھا کہ میں تہجد پڑھتا ہوں، بڑا عبادت گزار ہوں، تو یہ میری عبادتیں قبول ہو گئیں؟ انہوں نے کہا نہیں، تیری عبادتیں تو ضائع ہو گئیں۔ اس نے کہا حضور وہ کیوں؟ تو انہوں نے اس کو ایک واقعہ یاد کروایا، وہ واقعہ جو ہے وہ لکھا ہے مولانا روم۔ انہوں نے فرمایا کہ ایک دن تو جا رہا تھا سفر پہ، تو تیرے پاس نا ایک برتن میں، لوٹے میں اتنا ہی پانی تھا جس سے تو وضو کر لیتا، وضو سے زیادہ پانی نہیں تھا۔ اب جب تو وضو کرنے لگا نا تو ایک بلی وہاں پیاسی پھر رہی تھی، وہ تیرے ارد گرد پھر رہی تھی کہ مجھے پانی چاہیے۔ اب تو یہ سوچ رہا تھا کہ اگر پانی اس کو پلا دیا تو میں وضو کیسے کروں، اور تو نے بالآخر فیصلہ یہ کیا کہ میں وضو کر کے نماز پڑھ لوں، اور بلی پیاسی رہ گئی، تو تیری باتیں تو اسی وقت ہی ضائع ہو گئی، برباد ہو گئی تیری یہ بات، اس لیے کہ تیرے دل میں رحم نہیں تھا۔ تو جو دل رحم سے خالی ہوتا ہے وہ خدا والا دل نہیں ہوتا، وہ اللہ والا ہوتا ہی نہیں۔ اس نے کہا حضور پھر میں کیا کرتا؟ آپ نے فرمایا تو تیمم کر کے بھی نماز پڑھ سکتا تھا، تیرے لیے تو آپشن موجود تھا۔ تو ویسے بخاری مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے، وہ تو مولانا روم نے ایک حکایت لکھی ہے، یہ بخاری مسلم کی روایت بھی ہے کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عبادت گزار نیک پارسا عورت اس لیے جہنم کی حقدار ٹھہری کہ اس کے گھر میں ایک بلی پیاسی مر گئی تھی، اور ایک بری عورت اس لیے جنت کی حقدار ٹھہری تھی، وہ سفر پہ گئی اور اس نے دیکھا کہ کنواں کے ارد گرد ایک کتے کا بچہ اپنی زبان زمین پہ مار رہا ہے، اور اس نے اپنے جوتا جو تھا اس کنویں میں لٹکا کے کپڑے کے ساتھ پانی نکال کے اس کے گلے میں ڈالا۔ رحمت للعالمین کی بات کر رہا ہوں، عالمین میں تو سب ہیں نا، او بھائی عالمین میں تو سارے ہی ہیں نا، تو کوئی بھی بندہ اس وقت تک دیندار نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل رحم والا نہیں، اس کا رحمت للعالمین سے تعلق ہی نہیں، کوئی بھی ظالم دل جو، اور میں حیران ہوتا ہوں
یہ دو چیزیں قرآن کریم میں، حالانکہ اتنا ہی کافی تھا، لا یہدی القوم الظالمین۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم ظالم قوم کو ہدایت ہی نہیں ہے۔ ظالموں کے لیے اللہ، یہ قرآن سنا رہا ہوں آپ کو، اتنا ہی کافی تھا۔ اس سے بڑا بدبخت کون ہے جس کو ہدایت نہ ملے؟ لیکن پھر یہ بھی فرمایا کہ لا یحب الظالمین، اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ تمہیں اللہ کی محبت چاہیے اور تمہارا دل ظالم۔ تو یہ قرآن کریم آپ کو اس ایک جملے سے، جس کو میں پچھلے جمعے بھی میں نے پالیسی بیان کہا تھا کہ پورے دین کا پالیسی بیان ہے یہ، کہ وہ جو صفات میں نے نفس محمد میں رکھی ہیں، تو نے ان صفات سے کتنا حصہ لیا؟ بھائی یہ سارا کچھ تو اسی لیے ہے نا، قرآن نے تو بات ہی ختم کر دی، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ رسول جو دے وہ لے لو، جس سے منع کرے اس سے باز ہو جاؤ۔ تو اس نفس رسول سے تو نے حاصل کیا کیا؟ ایک بندے نے، ہائے ہائے، یہ تو دور ہی آج کا بڑا عجیب آ گیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ جب فوت ہوئے نا، تو کچھ غیر مسلم وہاں آ گئے اور انہوں نے بڑے اوٹ پٹانگ سوال شروع کر دی۔ تو ظاہر ہے جب اس قسم کے سوال ہوتے ہیں تو لوگوں کو غصہ بھی آتا ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا یار تمہارا استاد تو ہماری ہر بات کو خندہ پیشانی سے سنتا تھا اور اس کا جواب دیتا تھا، تمہیں ہماری باتوں پہ غصہ آ رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر اچھا ایسا کرو، تم بھی امام اعظم ابو حنیفہ ہی بن جاؤ، مسلمان ہو جاؤ۔ تو وہ بڑا جملہ ہے ان غیر مسلموں کا، انہوں نے کہا بھائی دیکھو، یہ جاتے جاتے میں یہ جملہ آپ کو عرض کر کے آج اپنی تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے مسلمان بننا ہے امام اعظم ابو حنیفہ جیسا تو وہ تو بڑا مشکل ہے، اور اگر تم جیسا بننا ہے تو پھر ہم تم سے ویسے ہی بہتر ہیں۔ یہ اس دن میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ میرے دوست نے انگلینڈ سے یہ بات کہی تھی، اس نے کہا ہم شرمندہ ہوئے اور سرے بازار شرمندہ ہوئے۔ اس نے بازار میں کھڑے ہو کے اسے عیسائی نے کہا تھا کہ تمہارے پیغمبر کی جو سیرت گبن نے لکھی، آکسفورڈ یونیورسٹی کا پروفیسر ہے، برنارڈ شاء نے لکھی، جتنے لوگوں نے بھی لکھی، صادق اور امین لکھا نا، اگر تمہارا نبی واقعی سچا ہے تو تم سچے کیوں نہیں ہو؟ بھائی اگر تمہارا پیغمبر سچا ہے تو تم سچے کیوں نہیں ہو؟ تو وہ جملہ آخر میں جو میں نے آج آپ کے لیے رکھا ہوا تھا، وہ ایک صحابی حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا دین بڑا مشکل ہے۔ سادہ آدمی تھے، سرکار نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کروں، اگر اللہ کو راضی کروں تو بندے ناراض ہو جاتے ہیں، اگر بندے راضی کروں تو اللہ ناراض ہو جاتے ہیں، تو مشکل تو ہے نا اس دین میں، دونوں راضی نہیں ہوتے۔ سرکار نے فرمایا میں تمہیں ایک ہدایت کرتا ہوں، اس کے بعد دونوں راضی ہو جائیں۔ اس نے کہا حضور ارشاد فرمائیے۔ سرکار نے فرمایا قناعت پیدا کر اپنے اندر، قانع ہو جا، کسی کی دولت پہ نظر نہ رکھ کہ فلاں میرا یہ کام کرے گا، فلاں یہ کرے گا، فلاں یہ، بے نیاز ہو جائے۔ جب
کسی کو یہ ہوتا ہے نا کہ یہ مجھ سے چھین نہ لے، اس کی وجہ سے میری عزت میں فرق پڑے گا، اس کی وجہ سے میری دولت میں فرق پڑے گا، تو جب لوگ یہ خطرہ محسوس کرتے ہیں نا تو وہ دشمن ہو جاتے ہیں۔ تو قانع ہو جا نا، قناعت اختیار کر، تو چھینا جبدی نہ کر، تو ظالم دل والا نہ بن۔ اس نے کہا حضور اگر پھر بھی کوئی ظلم کرے تو فرمایا پھر عدل کرنے والے کو ظالم اچھا تو نہیں سمجھتے ہیں؟ بھائی جس کے اندر صفت عدل ہوگی ظالم اس کے مخالف تو ہوں۔ اور ایک بڑھیا جملہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت عثمان غنی، حضرت عمر فاروق، سرکار علی المرتضیٰ، امام حسن مجتبی، سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے متعلق جب تاریخ لکھتی ہے نا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ شہید ہوئے اپنے عدل کی وجہ سے۔ علی شہید ہوئے اپنے عدل کی وجہ سے، عمر شہید ہوئے اپنے عدل کی وجہ سے۔ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ تو نماز پڑھے اور نماز کے بعد اللہ کی صفت عدل کی خیرات تجھے نہ ملے؟ نماز اسی لیے تھی نا کہ میں اللہ کے قریب ہو جاؤں، تو اللہ تو عادل ہے، جب اس کی صفت عدل سے تجھے فیض ملتا ہے تو پھر ظالم خلاف ہو جاتا ہے۔ لیکن دینداری یہی ہے کہ تیرا دل رحم دل بھی ہو اور عادل بھی اور قناعت والا بھی، اس کے بعد پھر تو دنیا کے سامنے صادق اور امین بن کے اپنے نبی کے دین کی تبلیغ کر۔ تو یہ جو پالیسی سٹیٹمنٹ ہے قرآن کریم کی، یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب تیری جان نبی کی جان سے افضل نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔